مفتی صاحب قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور روایتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر رسول کا معنی پیغام پہنچانا تو پھر حدیث میں کہاں سے ثابت ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کسی منکر حدیث ہے، یہ اس کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور حدیث میں ہے محمد رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ میں محمد الرسول اللہ، تو یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، تو قرآنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت مولانا علی شریح حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ پاک اگر اس کو ایک آیت میں اتارتے تو یہ ایک آیت بن جاتا، اور کوئی بندہ مرتے وقت اگر جنبی ہوتا تو وہ یہ نہ پڑھ سکتا، کیونکہ جنبی آدمی پوری آیت نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، تو وہ بغیر کلمے کے مر جاتا۔ تو اللہ نے کرم اور ہمارے اوپر فضل کیا، الگ الگ دیا تاکہ جنبی آدمی بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو اسی لیے یہ الگ الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے۔ رہ گیا افلا یتدبرون القرآن، اسی قرآن میں یہ کلمہ موجود ہے جس کی آیت آپ نے لکھ کے دی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے بیان میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے چمچ سے کھانا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ میرا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے، تو جو چمچ سے کھاتا ہے وہ پاؤں سے کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے کھاتا ہے نا، تو اس میں کیا جرم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہے، ہم بھی ہاتھ سے کھائیں جائز ہے، لیکن کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو پاؤں سے تو نہیں کھا رہا ہوتا نا، وہ بھی تو ہاتھ سے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غلط نہ کہا کریں، ٹھیک ہے؟